السلام علیکم ناظرین، شبیر احمد شگری حاضر ہے۔ ناظرین، انقلاب اسلامی ایران کے بانی حضرت آیت اللہ خمینی نے کافی سالوں پہلے فرمایا تھا کہ اسرائیل ایک مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے، اور اگر مسلمان ایک ایک بالٹی اس پر پانی پھینک دیں تو وہ اس میں بہہ جائے گا اور نابود ہو جائے گا۔ اسی طرح امام خمینی نے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم القدس کے طور پر منانے کے لیے دعوت دی تھی۔ تو آج کا پروگرام ہمارا اسی سلسلے میں ہے۔ عالم اسلام کی اس درد بھرے اور تکلیف دہ موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں لال مہدی خان صاحب، امامیہ آرگنائزیشن کے مرکزی رہنما۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان پروفیسر ایم اے رفرف صاحب، چیئرمین الفلاح قرآن و سنت اکیڈمی کی۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ پاکستان سمیت تمام دیگر مسلم ممالک میں بھی کل انشاءاللہ جمعۃ الوداع یوم القدس کے طور پر منایا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے فلسطینی مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے اجتماعات اور ریلیوں میں بھرپور انداز سے شرکت کریں۔ لال مہدی خان صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ خصوصاً رمضان مبارک کے آغاز کے ساتھ ہی فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم میں شدت آ جاتی ہے کہ ایک تو ماہ سیام میں سرزمین فلسطین پہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں پہ عرصہ حیات اسرائیل کی جانب سے تنگ کر دیا جاتا ہے، اور دوسری جانب اس میں کیا حکمت تھی کہ میں اگر لفظ یہ استعمال کروں امام خمینی کے لیے کہ جو نواز امت اسلامیہ تھے، جو امت اسلامیہ کے مسائل کو سمجھتے تھے، انہوں نے آخر کیوں جمعۃ الوداع کو، ماہ مبارک کے رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس کے طور پہ پورے عالم اسلام کو منانے کے لیے کہا؟ دونوں طرف یعنی القدس کے مسئلے کو اسلامی نقطۂ نگاہ سے سمجھنے والی طاقتیں اور قوتیں اور گروہ، اور قدس میں مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں پر ظلم ڈھانے والی قوتوں کے حوالے سے یہ ماہ سیام بھی ایک اہمیت رکھتا ہے، اور یہ جمعۃ الوداع بھی۔ اگر میں پہلے یہ بات کر دوں کہ امام خمینی نے آخر کیوں اس کو مناسب سمجھا کہ جمعۃ الوداع کو، ماہ مبارک رمضان کے اس آخری جمعے کو، تو اگر آپ دیکھیں ماہ سیام کا پورا فلسفہ اور ماہ سیام کا پورا جو حاصل ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت میں سورہ بقرہ میں بڑے واضح انداز میں خالق کائنات نے یہ ارشاد فرما دیا، روزے کی فرضیت کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں کہ لعلکم تتقون، شاید اس عمل سے تم متقی بن سکو۔ اب جو صاحب تقوی ہوگا وہ صاحب ایمان ہوگا، جو صاحب ایمان ہوگا اس کے اندر آزادی و حریت کی قدر و قیمت ہوگی، وہ اپنی ذات کے عنوان سے بھی آزاد ہوگا، اور وہ پوری ملت اسلامیہ کے عنوان سے پوری ملت اسلامیہ کی کرامت کا بھی اپنے آپ کو وہ ترجمان سمجھے گا۔ تو امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اگر ماہ مبارک کے آخری جمعے کو فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے، اسرائیل کے مظالم کو آشکار کرنے کے لیے، اور ملت اسلامیہ کے اندر ایک بیداری کی روح کو بیدار کرنے کے لیے اگر امام خمینی نے اس دن کا انتخاب کیا۔ سر، فلسطین کا مسئلہ جو ہے صرف چند مسلمانوں کے شہید ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسلم دنیا کے سینے میں دنیا بھر سے یہودی لا کر خنجر گھونپنے کا مسئلہ ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں قطعی طور پہ کوئی شک نہیں جس کی طرف آپ نشاندہی فرماتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو شعائر اسلامی ہیں اس میں کل امت کو ایک جسم سے تشبیہ دی گئی ہے، تو کسی حصے میں درد ہو تو سارا جسم جو ہے وہ درد محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح فلسطینی بھی ہمارے وہ بھائی ہیں جو اس وقت اسرائیلی مظالم کے شدید سکنجے میں ہیں،
تو یہ مسئلہ اگر کوئی انفرادی سمجھتا ہے یا کسی ملک کا سمجھتا ہے تو یہ اس کی سمجھ کا ایک بڑا قصور ہے. یہ واقعی ایک اجتماعی مسئلہ ہے اور اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. اور آج چونکہ میڈیا کا دور ہے تو اس میں یہ کاوش بہت حد تک بہت بہتر ہے کہ ایسے پروگرامز کیے جائیں, ریلیاں نکالی جائیں, جلوسز نکالے جائیں, لیکن کیا یہ الٹیمیٹ ہے, یہ مسئلے کا حل ہے؟ یہ مسئلے کو نشاندہی کی حد تک ہی, اجاگر کرنے کی حد تک تو فائدہ دے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ حل ہے تو یہ میری جو ناقص عقل ہے اس میں یہ حل نہیں ہے جتنا میں سمجھ پاتا ہوں. حل جو ہے وہ اس سے کچھ اور ہے. تمام عالم اسلام کی جو زیادہ تر ممالک ہیں ان کی بے حسی, یعنی ہم لوگ اس طرح آواز اس کو نہیں اٹھا رہے. رفعت صاحب کی بات بالکل صحیح ہے, صرف ایک دن یوم القدس کے طور پہ منا لینے سے بات پوری نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے, کوشش ہے, تو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ کس طرح اس مسئلے کو حل کیا جائے. جس طرح کشمیر کا مسئلہ قرارداد مذمت سے نہیں ہندو کی مرمت سے حل ہوگا, بالکل اسی طرح سے فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ مسلم امت کو اتنی جرت اور غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور وہ جو ابھی آپ ابتدا میں فرما رہے تھے کہ بالٹی پانی ڈال دیں تو وہ ڈوب جائے, سچ مچ وہ ایسے ہی ہیں اور انتہائی بزدل لوگ ہیں, مگر ہم ان کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا سوچتے ہی نہیں ہیں. مسلم امہ اجتماعی طور پہ نہیں سوچتی ہے کہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے. جس دن یہ سوچ لیں گے اسی دن دنیا میں تبدیلی کا آغاز ہو جائے گا. اور یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اس وقت کہ وہ مسلمانوں کی تعداد کا 1% بھی نہیں ہے, جسٹ 1% بھی نہیں ہے مسلمانوں کی کل آبادی کا. اور اگر اسرائیل کو دیکھا جائے تو وہ تو 0.5% سے بھی کم ہے. لال مہدی خان صاحب, امام خمینی نے جو یوم القدس کو یعنی جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے طور پہ منانے کے لیے ارشاد فرمایا تھا, اور اسی پر گزشتہ 3 دہائیوں سے جو ہے لوگ اس کو منا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی اس سے کچھ فرق پڑا ہے یا لوگوں میں کچھ اس وجہ سے کچھ شعور آیا ہے, کچھ آگاہی پیدا ہوئی ہے؟ اگر الٹیمیٹلی اس کا جائزہ لیا جائے کہ ان 30 سالوں میں یوم القدس کے جو مختلف عنوانات سے مظاہرے ہوئے, ریلیاں ہوئیں, کانفرنسز ہوئیں, اور جیسے کہ میرے برادر محترم ابھی پروفیسر صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آزادی فلسطین, آزادی القدس ایک عملی کام ہے. وہ نعروں کے ذریعے, وہ ریلیوں کے ذریعے, وہ کانفرنسز کے ذریعے, وہ سیمینارز کے ذریعے وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آزادی مل جائے. لیکن اس آزادی کے لیے لوگوں کو تیار کرنا, ایک آمادہ افراد اور ایک امت آمادہ تیار کرنا, اس کے لیے امام خمینی نے سارا وہ پیغام بھی دیا. ان کی پوری بصیرت کے پیچھے جو فکر تھی وہ یہی تھی کہ کسی طریقے سے, اور میں سمجھتا ہوں اگر میں یہ ایک جملہ کہہ دوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ ان 30 سالوں میں فکر امام خمینی بالکل درست ثابت ہوئی. تو آج سے 30 سال پہلے جو جوش و جذبہ تھا, جو آگاہی تھی امت اسلامیہ کے سامنے, تو اس میں بہت ارتقا ہوا ہے. جی سر, امام خمینی نے غاصب اسرائیل کو انسانیت کے بدن کی میں کینسر کی جڑ قرار دیا. اسرائیل کینسر کی جڑ ہے, اسے ضرور نکال کر پھینکنا ہوگا. امام خمینی نے اپنے اسی قول پر سب سے پہلے عمل کرتے ہوئے اپنے ملک سے امریکی اور جو اسرائیلی سفارت خانوں کو خالی کر دیا تھا, اور بلکہ اسرائیلی سفارت خانے کی جگہ فلسطینی سفارت خانہ کھول دیا تھا. تو کیا ہمیں عالم اسلام کو اس طرح کے جرات مندانہ فیصلوں کی ضرورت نہیں ہے ابھی؟ یہ بات ہمیں فرقہ واریت سے ہٹ کے دیکھنی چاہیے. ان کے اس عمل کے پیچھے قرآن کی روح ہے کہ جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں, تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. جی ایسا ہی ہے. تو بدترین دشمن اس وقت زمین پہ جو مسلمانوں کا موجود ہے وہ یہودی ہے, باقی سب بعد میں آتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ شاید صدی کا سب سے بڑا کام پچھلی کا جو تھا یہی کرنا تھا کہ وہ ایران جو امریکہ کا بغل بچہ تھا اس کو بتا دیا گیا
سفارت خانہ تک اس کا جو ہے ہٹا دیا، اور جو اس کو ایک منہ کی کھانی پڑی جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور آج بھی میں نے چونکہ ایران کو وزٹ بھی کیا ہے، وہاں ڈگنیٹری سے ملا بھی ہوں، تو یہ ایک بہت بڑی جرت ہے. یہ جرت تمام جگہوں پر آنی چاہیے. امت مسلمہ میں جب مجموعی طور پہ نہیں آئے گی تو یہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے. وہی کہ یہ مذمت سے نہیں مرمت سے ٹھیک ہوگا. ہم نے ویڈیو کلپ میں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بچہ اپنا بیگ اس نے اٹھایا ہوا ہے، وہ بندوق کے اس پہ اس کی بھی تلاشی لے رہا ہے، اور چند ماہ کا بچہ ہے وہ جو باپ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا. بڑا دردناک منظر ہے کہ اس پہ بھی وہ فائر کرتے ہیں. تو بچوں اور عورتوں تک پہ رحم نہیں کیا جاتا. یہ کہاں کا اصول ہے، کہاں کا قانون ہے؟ اس بارے میں ذرا آپ کچھ فرمائیے. یہ جو ساری جنگ ہے، یہ جو بظاہر لڑی جا رہی ہے خطہ فلسطین پہ، غزہ پہ، اس کے سارے آثار ان کے عذاب کے اور ان کی بلاؤں کے ہمیں نظر آ رہے ہیں. فلسطین کے مظلوم مسلمان ان کے لقمہ اجل بن رہے ہیں، ان کے مظالم کے. اصل میں اس کے پیچھے ساری ان کی وہ فکر ہے، ان کی وہی آئیڈیالوجی ہے کہ ہم نے پوری دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے. وہ قوم کہ جو پوری دنیا پہ اپنا حق کے حکمرانی کا دعویٰ رکھتی ہے، اور ان کے پاس اس وقت دنیا کے بہت سارے وسائل بھی سمٹ کے آ گئے ہیں، تو وہ ایک کمزور قوم، ایک کمزور ملت کی جو ملت اسلامیہ کے نام سے، اور اس کمزور ملت کا ایک چھوٹا سا حصہ فلسطین کی صورت میں، وہ ان کو کسی بھی صورت میں ان کے لیے یہ افورڈیبل ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ فلسطینی موجود ہوں. رفرف صاحب، ایک بڑی اہم چیز ہے کہ دشمن ہماری ہی جیب سے پیسے نکلوا کر ہمارے ہی بھائیوں پر ظلم کر رہا ہے. ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 100 سے زائد روزمرہ کے جو استعمال کی اشیاء ہیں وہ یا تو اسرائیلی یا یہودی پروڈکٹس ہیں. تو کیا ہم یہ اشیاء خرید کر ان ظالموں کی مدد نہیں کر رہے؟ اگر آپ ان اشیاء کے فہرست دیکھنا چاہیں تو انٹرنیٹ پہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. تو مطلب ہم تو ایک بنیادی طور پہ یہیں سے اگر ہم شروع کریں تو ایک بڑا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم بدقسمتی سے ہماری خاص انداز میں ذہن سازی کی گئی ہے، اور اس ذہن سازی کے نتیجے میں جو مسلم امہ جو ہے، اور بالخصوص ہم جیسے کچھ جذباتی مسلمان جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، یہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں. اس طرح کی کوئی بات ہوئی، کہیں ظلم کی بات ہوئی، توہین رسالت ہوئی، تو کبھی نوٹ کیجئے گا کہ ہم کتنا رد عمل شو کرتے ہیں. گاڑیاں جلتی ہیں تو کس کی جلتی ہیں؟ وہ پولیس والا مرے یا عوام میں سے کوئی مرے. توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو کس کی ہوتی ہے؟ تو نفسیات کی کچھ خاص چیزیں ہیں، اس کے تحت پھر ہم جو ہے وہ اس ری ایکشن کے نتیجے میں غصہ ٹھنڈا کر لیتے ہیں. ان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سر، اس کے لیے ہمیں پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. یہ جتنی جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا صرف ایک جواب ہے کہ ہم پرو ایکٹیو ہوں. انہوں نے اگر ایک چیز یہ بنائی ہے اور آج یہ ہماری ضرورت بن چکی ہے تو پھر ہم یہ اپنی کیوں نہیں بنا سکتے؟ آج سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ کے بغیر زندگی محال ہے. 57 اسلامی ممالک میں سے کسی ایک نے بیٹھ کے بھی سوچا کہ ہمارے پاس اپنا انٹرنیٹ ہونا چاہیے. کہا گیا ہے کہ اپنے راز دشمن کو نہ دو. تو ہم تو بات ہی یہاں میں نے آپ کو ایک میل کرنی ہے تو وہ کہاں سے گھوم کر آئے گی؟ $1 میں نے آپ کو ٹرانسفر کرنا ہے. تو ہم جب تک پرو ایکٹیو نہیں ہوں گے تب تک مسئلہ، ری ایکٹیو ہونے سے صرف اپنا نقصان ہوگا. ہم ان کے مقاصد آسان کر دیتے ہیں. اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں. تو وہ ضرورت بھی تو ہے، وہ کہاں سے آئے گی؟ جی. آج ہم انسولین کے بغیر ڈائبیٹک آدمی نہیں ہے تو وہ ہم ان کی پروڈکٹ تو استعمال کرنے پہ مجبور ہیں. ہم اپنی کیوں نہیں بناتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی اپنے آج کے میزبان شبیر احمد شکری کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.